اس کے ساتھ جو معاملات اور واقعات پیش آئے تھے اور اس کے اندر جو ضروری شرعی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ ذکر کروں گا۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، سورج کو دیکھا ہے اور چاند کو دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ رأیتہم، میں نے یہ دیکھا ہے، لی ساجدین، کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنا یہ خواب مت سنانا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے خلاف سازش کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ، جس طریقے سے تمہیں یہ خواب آیا ہے، اس خواب کے ذریعے سے تمہارا بڑا مرتبہ نظر آ رہا ہے، اسی طریقے سے یجتبیک ربک، تیرا پروردگار تجھے نبوت کے لیے چنے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں باتوں کی تعبیر کے بارے میں علم سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت کو تیرے اوپر پوری کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور پوری آل یعقوب پر بھی کرے گا، کما اتمہا علی ابویک، جیسے اس نے پورا کیا تیرے والدین کے اوپر، من قبل، اس سے پہلے ابراہیم اسحاق کے اوپر، اور یقین رکھو کہ تیرا پروردگار علم کا مالک ہے اور حکمتوں کا مالک ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ تھوڑا سا پیش کر دیا، اس میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو زیادہ دلچسپی نہ پیش آئی ہو، البتہ آگے کی جو باتیں ہیں وہ میرے آپ کی ضرورت کی ہیں اور بہت ہی ضروری چیزیں ہیں۔ اس کا ذرا مفہوم دوبارہ سمجھیں۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، ایک ایج کا گیپ ہوتا ہے، ایک زمانے کا گیپ ہوتا ہے، اس زمانے کے فاصلے کو پر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اولاد اور ماں باپ کے درمیان گیپ رہتا ہے تو کلیشز بڑھنا شروع ہوتے ہیں، فاصلے زیادہ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صفوں کو جوڑ کے رکھو، تو جوڑ کے رکھنے سے ایک حکمت یہ بھی بتائی کہ اس سے اتفاق بڑھتا ہے۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ظاہری حالات سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والدین کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ 3 رہنما تھے قوم کے، والدین، استاد، مشائخ، یہ 3 رہنما تھے ہماری قوم کے۔ والدین کو پیسوں کی پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں، ہم نے اپنے تعلقات بڑھانے ہیں، چنانچہ اولاد سے کمیونیکیشن نہیں ہوتا، بات چیت نہیں ہوتے، زمانہ گزر جاتا ہے، والد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے بیٹے کو کھانے میں کیا پسند ہے، والد جانتا ہی نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے، کون سی چیز بری لگتی ہے۔ اس کا کام ہر وقت ڈانٹنا ہوتا ہے، اور اولاد سمجھتی ہے کہ والد کا کام ہر وقت آرڈر کرنا ہے، ہر وقت آرڈر کرنا ہے۔ میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا، کہنے لگی جی میرا بچہ میری باتیں نہیں مانتا اور بہت تنگ کرتا ہے، ایک بچہ بھی، دوسرا بچہ بھی، سب ایسے کرتے ہیں، میں کیا کروں، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ تو وظیفہ کرنے کو ہم تیار ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا حل ہے اس حل کی طرف نہیں آتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بچے کو آرڈر کتنا کرتے ہیں؟ وہ تو پورا دن کہنا پڑتا ہے۔ جب آپ پورا دن اپنے بچے کو آرڈر کریں گے، پورا دن حکم دیتے رہیں گے، تو بچہ کیوں بات مانے گا آپ کی؟ یہ آیت بتا رہی ہے اذ قال یوسف لابیہ، ماں باپ کے درمیان اور اولاد کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد اور ماں باپ کے درمیان گیپ ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے، اس فاصلے کو بات چیت کر کے ختم کرنا چاہیے، ورنہ آج کل کی اولادیں اپنے ماں باپ کے خلاف ہوتی ہیں، اور باہر کے لوگ جو ان سے بات چیت کرتے ہیں ان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں باپ تھے، دوسرے استاد،
استاد پیسے کمانے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ٹیچر تو رہے نہیں، وہ پروفیشنل ٹیچر بن چکے ہیں، وہ پروفیشنل یہ ٹیچرزم پروفیشنلزم کی طرف چلا گیا کہ اساتذہ بھی بات نہیں کرتے، بس وہ آئے اپنا لیکچر دیا اور چلے گئے، اپنا سبق پڑھایا اور چلے گئے۔ استاد بھی یہ کرتا ہے، اور مشائخ جو سچے مشائخ ہیں وہ لوگوں کے پیچھے جاتے نہیں ہیں، اور جو جھوٹے پیر ہیں وہ چندہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو چندوں سے فرصت نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ تین ایسی رہنمائی ہمارے پاس ہوا کرتی تھی جو ہم سے چھوٹ چکی ہے۔ والدین ہونے کے ناطے، استاد ہونے کے ناطے، شیخ ہونے کے ناطے درمیان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپس کا تعلق ہے، آپس کی بات چیت ہے، آپس کا کمیونیکیشن ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے کیسا تعلق تھا۔ عام باتیں تو بتاتے تھے لیکن خواب بھی بتایا کرتے تھے۔ میں اور آپ دیکھیں، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی ڈسکس کیا، بیٹا تمہیں کبھی کوئی خواب آیا؟ ذرا سناؤ مجھے۔ آپ کو خواب سنائے گا، آپ کو بہت جی واہ کتنا اچھا۔ تو اذ قال یوسف لابیہ، ایک بات یہاں سے سمجھ میں آتی، آسان بات ہے مشکل بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج دیکھا ہے اور ایک چاند دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا؟ رأیتہم، ایسے حالت میں دیکھا ہے، لی ساجدین، کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب کی بات ہے، ہم اس کی تحقیق میں نہیں پڑھیں گے۔ ایک یہودی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ ذرا مجھے 11 ستاروں کے نام بتائیں۔ تو یہ فضول قسم کی باتوں میں ہم نہیں پڑھیں گے، اگرچہ روایتوں میں 11 ستاروں کے نام آئے ہیں کہ یہ ستارے، لیکن ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس سے جو سبق ملتا ہے ہم اس کی طرف جائیں گے۔ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ خواب ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے اور ایک بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کلام ہوتا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، اور اس کا ذریعہ خواب ہوتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ لہٰذا ایک یونانی طبقہ ایسا ہے جسے دہریت کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں خواب کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اہمیت نہیں ہوتی، لیکن خواب کی بہرحال اہمیت ہوتی ہے۔ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے تسویل شیطانی خواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خواب ہوتا ہے حدیث نفس، یعنی جو باتیں دل میں سوچتے رہے وہی خواب میں آ گئیں۔ اور ایک خواب ہوتا ہے رویا صالحہ، اچھا خواب، ٹھیک ہے۔ جب انسان سوتا ہے، ہمیں خواب کیسے آتا ہے؟ اس آیت کے سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو ذکر کروں۔ خواب ہمیں ایسے آتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا شعور سو جاتا ہے، ہمارا لاشعور اپنا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شعور اور لاشعور ایک اصطلاح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جو ہم شعور سے سوچتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے سونے کے ساتھ، لاشعور جو ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ اور انسان کا جو لاشعور ہوتا ہے وہ ایک عجیب طرح کی چیز ہے، وہ ایک عجیب طرز کی چیز ہے، اس کی ایکسیسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے بطور مثال میں کہوں جی آپ ذرا سوچیں کہ ایفل ٹاور کیسا ہے، تو ایفل ٹاور سوچنے کے لیے آپ کو لندن جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں بیٹھے بیٹھے سوچ سکتے ہیں، ہے نا جی؟ میں کہوں جی ذرا نیاگرا آبشار کے بارے میں سوچیں، 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہاں پہنچ جائیں گے، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ کے بارے میں، مدینہ کے بارے میں، مکے کے بارے میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حرم کے بارے میں۔ تو یہ ہمارا لاشعور ہے جس کے لیے 3 ڈائمنشن کچھ نہیں ہوتی، یعنی یہ دیوار، یہ چھت، یہ زمین کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس کے لیے تھرو آؤٹ جائے جہاں مرضی جانا چاہتے جا سکتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو انسان کا یہ لاشعور، یعنی انسان کی اپنی ذات یہاں سے نکلتی ہے، اور نکل کے بعد کبھی فرشتوں کی باتیں سنتی ہے اور کبھی شیاطین کی باتیں سنتی ہے، کبھی یہ فرشتوں کے نرغے میں آ جاتی ہے، کبھی شیاطین کے نرغے میں آ جاتی ہے۔
مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیاطین کے نرغے میں آ جائے، یعنی برا خواب دیکھ لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے کہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھو 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 کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کروٹ بدل کے سو جائے، خواب کا کسی کو ذکر نہ کرے۔ اگر اس نے خواب کا کسی کو ذکر کیا تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، خواب کا ذکر نہیں کرے گا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جی تسلی بھی دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی کو ذکر نہ کرے۔ اب یہ جو ہمیں خواب آتا ہے، یہ جو ہمیں خواب آیا، یہ خواب ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر کی آنکھ سے، جی ایک اندر کی آنکھ ہوتی ہے، اس سے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی لغت ہمیں نہیں آتی، اس کی جو لینگویج ہے وہ لینگویج کچھ اور ہے، ہمیں نظر کچھ آتا ہے۔ بعض مرتبہ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، ان کا نام تھا ایاز۔ ایاز نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کے پریشان، اتنا پریشان ہوا کہ بیمار پڑ گیا، اور اس کی بیماری جیسی دوا کرتے ویسی بڑھتی، دوا کرتے بڑھتی جاتی۔ تو ایک مرتبہ حضرت خود تشریف لے کر گئے اور کہنے لگے میاں کیا مسئلہ ہے، تم کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہے، تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ حضرت ان سب کو بھیجیں، کہا سب باہر جاؤ۔ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، ہاتھ پکڑا اور رونا شروع کر دیا، رو کہ میاں کیا خواب دیکھا ہے بتاؤ تو صحیح۔ حضرت میں زبان پہ نہیں لا سکتا، اتنا گندا خواب دیکھا۔ کہ میاں بتاؤ تو صحیح۔ حضرت خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں قرآن مجید پر پیشاب کر رہا ہوں۔ تو یہ کہا اور رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت ہنسنا شروع ہوئے۔ کہ میاں کیوں رو رہے ہو؟ حضرت آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہ میاں اتنا اچھا خواب دیکھا ہے تم نے۔ کبھی کیا خواب ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہ میاں اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم شادی کرو، اور شادی کرنے کے بعد اللہ تمہیں 7 بیٹے دے گا، 7 کے ساتھ حافظ قرآن بنیں گے۔ جو علماء کرام موجود ہیں نا، وہ سمجھ سکتے ہیں اس کی تعبیر کہاں سے نکلی ہے۔ سورہ طارق سے نکلی ہے، سورہ طارق سے اس کی تعبیر نکالی گئی۔ تو ہے حضرت ایسی تعبیر ہے؟ جی بالکل ایسی ہے۔ پھر ان کی شادی ہوئی، وہ ایسے سادے تھے۔ حضرت نے کہا میاں ایاز کدھر ہو، جلدی آؤ۔ تو ایاز صاحب کپڑے پہنے بغیر باہر آ گئے۔ حضرت کیا ہوا؟ کہ یہ کپڑے پہنو اللہ کے بندے، کپڑے، اتنے سادے آدمی، اور اللہ نے 7 بیٹے دیے، 7 کے ساتھ حافظ قرآن ہوئے، قرآن کی خدمت کی۔ اتنا سادہ آدمی، خواب دیکھا اور کیا معنی نکلا۔ خلافت عثمانیہ اس کی ابتدا جو ہوئی ہے، بڑی زبردست اس کی ابتدا ہے۔ ایک تاتاری جس کا نام تھا، جس کا نام بعد میں عثمان رکھا، اس نے مسلمانوں کی مدد کی۔ مدد کرنے کے بعد مسلمانوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا۔ جب گھر میں دیکھا تو قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے بھائی یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس نے پوری رات قرآن مجید کو سر پہ رکھا، اور سر پہ رکھ کے پوری رات کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو کہا بھی اللہ کی کتاب تم نے رکھی ہے، میں اس کے رکھتے ہوئے سو تھوڑی سکتا ہوں۔ کافر تھا، اس کا اپنا ایک ذہن ہے اپنا، میں نہیں کہتا کہ قرآن مجید رکھو تو سونا نہیں چاہیے۔ تو کہنے لگا جی یہ تم لے کے جاؤ، پھر میں سوؤں گا۔ چنانچہ وہ سویا۔ سونے کے بعد اس نے خواب دیکھا۔ کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے پیشاب کیا ہے، اس میں سے آگ نکلی ہے، اور آگ کے 3 شعلے بنے ہیں، اور 3 شعلوں نے پورے ہندوستان کو گھیر لیا ہے۔ سب بڑے پریشان، بہت حیران۔ تو شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس لے کر گئے۔ حضرت یہ خواب دیکھا اور اس شخص نے دیکھا کہ یہ شخص مسلمان ہوگا، اس کو اللہ 3 بیٹے دیں گے، اور وہ تینوں بیٹے ایک سلطنت قائم کریں گے جیسی سلطنت پورے بر صغیر میں نہیں ہے۔ چنانچہ خلافت عثمانیہ بنی، 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت۔ تو خیر، ایک خواب کے معنی اور ہوتے ہیں، ہمیں نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی خواب دیکھو تو ہر ایک کو اپنا خواب مت سناؤ، کسی عالم کو سناؤ یا کسی خیر خواہ کو سناؤ، جو علم رکھتا ہو خیر خواہ اس کو سناؤ، ورنہ اپنا ہر خواب کسی کو مت سنائیں۔ چنانچہ آگے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔
کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. کائنات کی پہلی لڑائی حابیل اور قابیل میں ہوئی ہے، وہ بھی دو بھائی، ٹھیک ہے. اور یہاں بھی یوسف علیہ السلام کے دو بھائی کے بقیہ 11 بھائی حضرت یوسف کے دشمن. یہ کیا ہے؟ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ آگے جو جھگڑے ہوں گے رشتہ داروں میں ہوں گے. آگے جھگڑے رشتہ داروں میں ہوں گے، اور جب جھگڑے رشتہ داروں میں ہوں تو حابیل بننا قابیل نہ بننا، ٹھیک ہے. یوسف بننا یہودا نہ بننا، صحیح. یوسف بننا مظلوم بن جانا، ظالم نہ بننا. اپنے رشتہ داروں میں جھگڑے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں میں منافرت ہوگی، آپس میں نفرتیں ہوں گی، آپس کے تعلقات خراب ہوں گے، بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، بھائی باپ کا دشمن ہوگا، بیٹا بیٹے کا دشمن، بیٹا اپنے باپ کا دشمن ہوگا. اس طریقے سے جھگڑے ہوں گے. چنانچہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو خواب مت سنانا. فیکیدوا لک کیدا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو تعبیر پتہ چل گئی تھی، تعبیر پتہ چل گئی تھی. سمجھ میں آتا ہے کہ معبر ہر مرتبہ تعبیر نہیں بتاتا، البتہ کچھ اشارے دے دیتا ہے. تو خواب جو ہے وہ ہمارا ایک ترتیب ہے، ایک عالم مثال ہوتا ہے، ایک عالم لاہوت ہوتا ہے، ایک عالم ناسوت ہوتا ہے. اس حساب سے تعبیر ہوتی ہے، اس حساب سے معاملات ہوتے ہیں. لہٰذا اپنا خواب ہر ایرے غیرے کو مت بتائیں، جو خواب کے علم کی تعبیر کو جانتا ہو اس کو بتائیں. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعلیم کی. دیکھو کہ شیطان کھلا دشمن ہے، یہ نہیں کہ تیرے بھائی دشمن ہے جی، تیرے بھائی دشمن، شیطان دشمن ہے، یہ درمیان میں گڑبڑی کرائے گا. تو اس کے بعد وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، جیسے اللہ نے تمہیں خواب سنایا ہے، خواب دکھایا ہے، تو اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے بچوں کو دیکھیں، بچوں پہ نظر رکھیں. جس طریقے سے حضرت یعقوب نے بچپن میں پہچان لیا تھا میرا یہ بیٹا بہت بڑا کام کرے گا، ایسے آپ اپنی اولاد کو پہچان سکتے ہیں. ہمارے دشمن یہودی ہیں، یہودی اپنے بچوں کو بچپن سے پہچانتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو پریسٹ بنانا ہے، اس کو پادری بنانا ہے، اس کو مبلغ بنانا ہے. وہ اپنے بچوں کو بچپن سے پہچانتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بچپن سے کارٹون دکھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے بچوں کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. بچوں کے سوچنے کا، بچے سوال کرتے ہیں، مختلف طرز کے سوال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تیرا کیا کام، چپ کر. ہم آگے سے بچوں کو جھڑک دیتے ہیں. بچوں کے اندر 3 خاصیتیں ہوتی ہیں. ان کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں. ان کے سوال کا جواب دینا چاہیے، ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کو جھڑکیں گے بہت بڑے بڑے فاصلے ہو جائیں گے. میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں، ان میں سے کئی باپ اور بیٹا آتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا ہے، سب کچھ کیا، اپنی جان مار دی، اپنی زندگی مار دی، یہ بھی میری نہیں سنتا. بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ سب کچھ ہوا ہوتا ہے، مسئلہ ہے کہ اس کا اظہار نہیں ہوتا. اولاد اور ماں باپ کے اندر آپس میں تعلق اور رابطہ نہیں ہوتا. باپ اپنی اولاد کے لیے ساری قربانیاں دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی ذہن سازی نہیں کر رہا ہوتا. حضرت یعقوب نے ذہن سازی کی. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح تیرا پروردگار تجھے چنے گا. میرا بیٹا تو نے بڑے ہو کے فلاں چیز بننا ہے، تو نے بڑے ہو کے یہ کام کرنا ہے. ہم اس کو بچپن سے کارٹون بنا دیں گے تو یہی ہوگا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تمہیں باتوں کی تعبیر، بات کی تعبیر کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت باتیں ہوتی ہیں، بہت سے واقعات ہیں. میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن اس کے اندر ضمنی طور پر آتا ہے کہ خواب کی تعبیر کا علم اللہ رب العزت حضرت یوسف کو سکھائیں گے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تیرے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کریں گے. پازیٹیو موٹیویشن اپنی اولاد کے لیے ضروری ہے. اور کس طریقے سے؟ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، اور اپنے بڑوں سے محبت سکھائیں. اپنے بڑوں کے بارے میں، اپنے بڑوں، عام طور پر عورتیں اپنی ساس کے بارے میں مختلف طرز کی باتیں کرتی ہیں کہ بڈھی ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اور بچوں کے سامنے ساس اور سسر کی برائی کرتی ہیں جس سے بچوں کا بیہیویئر نیگیٹو ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں پازیٹیو بیہیویئر. من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. پھر اللہ سے بھی جوڑیں، اپنی اولاد کو اللہ سے بھی جوڑیں، بشمول علماء کرام، بشمول مسجد والے،
بشمول جماعت والے، بشمول خانقاہ والے، بشمول مدرسے والے اور بشمول بزنس مین، ہمارے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ آیات بتا رہی ہیں ہم اپنی اولاد کو وقت دیں، ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہم جوڑ سکتے ہیں وہ مولوی صاحب نہیں جوڑ سکتا، جو اللہ کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں وہ جماعت اور خانقاہ نہیں جوڑ سکتی۔ جماعت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ماں باپ جوڑ سکتے ہیں اور ماں باپ کو جوڑنا پڑے گا۔ آپ کے دل میں جو اولاد کے لیے درد ہے مولوی صاحب کے دل میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک فطری بات ہے، ایک طبعی بات ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی محبت بے لوث ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے۔ تو یہ آیات ہمیں یہ سکھا رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ پہلی بات چیت یہ ہوئی۔ اس کے بعد سازش کیا ہوئی، کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھیرا اور پھر لے کے گئے، حسد کی کیا وجہ تھی، کیا کیا معاملہ تھے، وہ انشاءاللہ ہم ہفتے سے اس کا شروع کریں گے۔ جمعے کو تو جمعہ ہے، ترتیب ہوتی ہے یہاں پر، ہفتے سے ہم انشاءاللہ اس کی ترتیب شروع کریں گے۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل السلام علیکم۔